حضرت مریم علیہ السلام بڑی نیک عورت تھی، بڑی نیک خاتون تھی، اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور بہت سارے واقعات ان کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر میں موجود ہے۔ جب بڑی ہوئی، ان کے حجرے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ وہ خوشخبری کیا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بچہ عطا فرمانے والے ہیں، آپ کو لڑکا ہونے والا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا حضرت مریم علیہ السلام نے کہ مجھے لڑکا پیدا ہونے والا ہے، میرے یہاں لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو یہ ڈر گئی، اور انہوں نے تعجب سے کہا کہ مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کر دیتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں کے بچے کو پیدا کر دیتا ہے، جیسے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ مجھے حمل رہ گیا ہے، اب اس کے ولادت کا وقت قریب ہے، تو وہ بستی سے دور جنگل کے اندر میں، پہاڑ کی کوہ کے اندر میں جا کر کے ایک کھجور کے تنے کے نیچے ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، کون ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ابھی چھوٹے سے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام انہیں اپنے گود کے اندر میں لے کر کے جب بستی کے اندر میں داخل ہوئی، بستی والے کہنے لگے مریم یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اشارے سے یوں کہا اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں، اور اس شریعت کے اندر میں روزے کی حالت میں بات کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، ہم روزے کی حالت میں جھوٹ بولیں گے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہم روزے کی حالت میں غیبت کریں گے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہم روزے کی حالت میں گالی دیں گے پھر بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں گالی دینا، روزے کی حالت میں غیبت کرنا یا فحش بات کرنا، گندی باتیں کرنا، اس سے روزے کی جو جان ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حرام ہے۔ جھوٹ بولنا ویسے بھی حرام ہے، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو۔ غیبت کرنا ویسے بھی حرام ہے، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو۔ کسی کو گالی دینا ویسے بھی حرام ہے، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو۔ گالی دینی بھی نہیں چاہیے کسی کو، کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا بھائی وہ جانے، اس کا کام جانے۔ جھوٹ تو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی خطرناک بدبو آتی ہے، فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ گالی تو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ افسوس ہے ہمارے حال کے اوپر بات بات پر گالیاں نکلتی ہے، کبھی ماں کی نکلتی ہے، کبھی بہن کی نکلتی ہے، اور اتنی فحش اور اتنی گندی گالیاں نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بولنے والے کو شرم نہیں آتی، سننے والے شرم جاتے۔ اتنی گندی گالیاں، گالی بولنا ہی ایک دم انتہائی گندا الفاظ ہے تو گالی ہے۔ ایک مسلمان اور اس کی زبان سے گالی نکلے، لیکن ہمارا تو تکیہ کلام بن گیا ہے گالی بولنا، بات بات کے اوپر گالی، بات بات کے اوپر گالی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ صحابہ نے تعجب سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کو کوئی کیسے گالی دے گا؟ صحابہ کو تعجب آتا تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، اس کے بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو ذریعہ تو یہی بنا۔ گالی تو بولنا ہی نہیں چاہیے، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا بغیر روزے کے ہو، حرام ہے۔
جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا بغیر روزے کی حالت میں ہو۔ غیبت کرنا ہی نہیں چاہیے، غیبت کا بہت سخت گناہ ہے، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس شریعت کے اندر میں بات کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہمارے یہاں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جنسی خواہشات کو پورا کرنے سے، صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس شریعت کے اندر میں یہ ساری چیزیں تو تھی، لیکن بات کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آج میرا روزہ ہے، اس لیے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ بچے کی طرف اشارہ کیا، میری گود میں جو بچہ ہے وہ بچہ تم لوگوں سے بات کرے گا اور کلام کرے گا۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، اتنا چھوٹا بچہ کیسے بات کرے گا؟ ظاہر بات ابھی تو پیدا ہوا بچہ ہے، وہ کیسی بات کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جوری میں سوئے ہوئے بچوں سے بھی کلام کروا لیتا ہے۔ یہ تو پھر بھی جاندار ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بے جان کی، جس کے اندر میں جان نہیں ہے، اس سے بھی کلام کروا لیتا ہے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے تو کلمہ پڑھا تھا، کنکریوں میں کہاں جان ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے۔ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنے بچے کی جانب، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب، میں جواب نہیں دوں گی، جواب یہ میرا بچہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہی عطا فرمائی، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ کہہ کر کے عیسائیوں کے سارے دلائل کو ختم کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماننے والے ہیں عیسائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور بہت سے حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جنا ہے۔ جس طریقے سے ایک ماں اپنے بیٹے کو جنتی، ایک ہوتا ہے پیدا کرنا اور ایک ہوتا ہے جننا، ایک ہوتا ہے بنانا اور ایک ہوتا ہے خود جننا۔ تو عیسائیوں میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنا، اس لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اور بہت سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکلوا دیا تھا، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور پھر کہا گیا کہ مجھے نبی بنایا گیا، یعنی آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے نبوت عطا فرمائیں گے، اور فرمایا مجھے کتاب عطا فرمائے، یعنی آگے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر کتاب کو نازل فرمائیں گے۔ کون سی کتاب نازل فرمائی؟ انجیل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی تو آدھا ہوا ہے، آدھا باقی ہے، اگر موقع رہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کرسمس ڈے آ رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام کے اوپر جشن منایا جائے گا، رنگ و روگان کیا جائے گا، فحش کاریاں کی جائے گی، عیاشیاں کی جائے گی، اور اس کے اندر میں بہت سارے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، وہ جانے ان کا مسئلہ جانے، ان کو جو کرنا ہے کرے۔ ہماری شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے اور اسی طریقے سے بہت سارے حضرات میسیج کریں گے ایک دوسرے کو میری کرسمس کے نام سے، تو شریعت کے اندر میں اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، موقع رہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔